بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو مسجد نبی آپ دیکھتے ہیں، اس کے ایک حصے میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام تھا بیر ہا۔ ناظرین، اس بیر ہا کا پانی اتنا میٹھا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے محبت اور پیار سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ باغ ناظرین ایک بڑے ہی جلیل القدر صحابی انصاری صحابی کا تھا، اور ان کا نام حضرت طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ۔ تو ناظرین، آج کی مسجد نبی میں یہ کہاں ہے، اور آج سے یہ 1400 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر ارشاد فرمائی، اس وقت یہ باغ کہاں تھا، ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اگر آپ اس جگہ کو ڈھونڈنا چاہیں جہاں یہ باغ، جہاں یہ کنواں تھا، تو یہ جگہ کہاں ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے یہ جگہ کیسی تھی۔ جب آپ مسجد نبی کے گیٹ نمبر 22 سے داخل ہوتے ہیں، گیٹ نمبر 22 سے جب آپ داخل ہوتے ہیں، تو داخل ہونے کے بعد دائیں طرف جو مختلف پلر لگے ہوئے ہیں، پلروں کے نام نہیں ہیں، لیکن پلرز کے ساتھ نشانیاں لگی ہوئی ہیں، یعنی ریک بنے ہوئے ہیں جن میں آپ جوتے رکھ سکتے ہیں۔ تو جو ریک نمبر 1241 اور 1242 ہیں، ان کے بیچ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ کنواں ہوا کرتا تھا، بیر ہا۔ تو ناظرین، اس کے اوپر آپ کو قالین ملتی ہے، اس کے اوپر قالین ہوتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ خود جا کے قالین کو ہٹا کے دیکھے، تو نیچے سے انہوں نے ماربل کے اندر نشان بنائے ہوئے ہیں مدینہ والوں نے، کہ تاکہ اس کنویں کی یاد جو ہے وہ باقی رہے کہ یہاں یہ کنواں ہوا کرتا تھا۔ تو ناظرین، آئیں پہلے اب آپ کو بتائیں کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ جگہ کیسی تھی۔ ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے 1430 سال کر لیجئے، ناظرین، مسجد نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر ارشاد فرمائی تھی، اس کے عقب یعنی کافی پیچھے ہٹ کر یہ ایک باغ تھا ناظرین، بڑا ہی خوبصورت باغ، اور اس باغ میں مختلف پرندے آ کے بیٹھتے تھے۔ یہ کھجوروں اور انگوروں کا باغ تھا، اور اس باغ کے مالک کون تھے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ باغ بے حد پسند تھا، اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اور ناظرین، پھر یہ باغ کہاں گیا، کیا ہوا، تو سنیے ناظرین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 نازل ہو گئی۔ یہ آیت کیا تھی ناظرین؟ یہ آیت تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی کہ مومنوں، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے، کبھی نیکی نہ حاصل کر سکو گے۔ وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اور اسی ایک اور آیت اس کے ساتھ جو جوڑا ہوا حصہ اس کا یہ ہے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت سننے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، اگر میں نیکی حاصل کرنا چاہوں تو سب سے جو پیاری چیز جو اللہ کی راہ میں دینا چاہوں گا وہ یہ باغ ہے۔ یہ باغ مجھے بہت پیارا ہے۔ یہ باغ، آپ کے صرف باغ ہی وہ مظاہر ہے کہ وہ آمدن کا ذریعہ بھی تھا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ باغ مجھے بہت پیارا ہے، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ جدھر چاہیں اس کو، جس کو چاہیں دے دیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اس باغ کو تم اپنے قریب کے رشتہ داروں میں یہ بانٹ دو، یعنی کہ قریبی رشتہ دار جو بھی آتے ہیں پہلے ان میں اس باغ کو بانٹ دو، تو یہ تمہاری نیکی قبول ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کو اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیا، بانٹ دیا، اور خود کی اس کی ملکیت سے آپ ہٹ گئے۔ ناظرین، اس باغ سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک روز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک گھنے سائے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اپنے باغ کے کسی درخت کے گھنے سائے میں۔ اچانک ایک بڑا ہی عجیب پرندہ آیا، وہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اب نماز پڑھ رہے تھے، اور پرندے نے اپنی ایک خوبصورت آواز میں چہچہانا شروع کر دیا۔ وہ چہچہاتا، پھدکتا، کبھی ایک ڈالی پہ جاتا، کبھی دوسری ڈالی پر جاتا، اور وہ ایسا ایک منظر پیش کر رہا تھا
کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایسا لگا کہ جیسے وہ اس پرندے کی دلکشی میں کھو گیا اس کی آواز میں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ایک دم اس پرندے سے ہٹے اور یاد آیا کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی، وہ بھول گئے کہ جو نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے کتنی رکعت پڑھی، 2 یا 3۔ وہ سوچتے رہے مگر یاد نہ آیا۔ دوبارہ نماز پڑھی، ختم کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اپنے نفس کی شکایت کی۔ یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، اس نفس نے اور اس باغ کے سائے نے مجھے آج نماز سے غافل کر دیا، میں اس باغ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، میں اس کو دے دینا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوگی تو اسی وقت آپ نے آ کر یہ باغ جو ہے وہ وقف کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ایک خاص بات بتائیں تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ آپ جو مدینہ سے ایک وفد آیا تھا آپ اس میں شامل تھے۔ تو ناظرین، آپ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، اس کے علاوہ غزوہ احد میں آپ نے بہت معرکے کیے، آپ بہت اچھے تیر انداز تھے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت حفاظت کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے کافی حد تک اوسان اکھڑ گئے تھے اور کافروں کے حملے بہت شدید ہو گئے تھے، تو آپ نے اپنے جسم کو رسول اللہ کے سامنے ڈھال بنا دیا تھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا کہ جو تیر لگے آ کے مجھے آ کے لگے، میرے حبیب کو نہ آ کے لگے۔ اور اونچی اونچی آواز میں ایک لفظ بولتے جا رہے تھے جس کا ترجمہ ہے، وہ کہتے تھے کہ آپ کی گردن کے آگے میری گردن، آپ کی ذات کے آگے میرا جسم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب سن رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی آواز 100 آوازوں پر بھاری تھی، اتنے اونچا آپ بول رہے تھے۔ تو ناظرین، آپ چند مدینہ منورہ کے امیر ترین بندوں میں سے امیر تھے ناظرین، اسی لیے آپ اس باغ کے مالک تھے اس وقت بھی، جس کا پانی بڑا میٹھا اور بہت دلکش تھا، لوگ دور دور سے اس کو پینے کے لیے آتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی وفات ایک روایت میں ہے کہ 31 ہجری میں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ 34 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 70 برس ہو چکی تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائی تھی۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو یہ تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغ کا واقعہ اور اس سے جڑے کچھ اہمیت جو میں نے آپ کو بتا دی۔ کنواں کون سا؟ بیر ہا۔ اللہ حافظ۔